جی بہت شکریہ. آرڈر ان دی ہاؤس. میری گزارش ہے جی کہ جو نون صاحب نے بات کی ہے وہ سارے ہاؤس کی آواز ہے، اور جو بات راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ بھی پورے ہاؤس کا، اگر کوئی ایک آدھ اس پہ اتفاق نہ کرے تو الگ بات ہے، مگر پورا ہاؤس اس پہ متفق ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر جی جاری رکھیں پلیز. نوید صاحب جی جاری رکھیں پلیز. کوئی نہیں، یہ آپ مجھے ایڈریس کریں. آپ میں راجہ صاحب آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ 2-3 ہفتوں میں ایسی سازش بے نقاب ہو رہی ہے اور ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ان انکشافات کو دیکھتے ہوئے اداروں کے اندر ایک بھوچال، ایک طوفان برپا ہوگا کہ ہمارے اداروں پہ یہ جو الزامات ہیں یہ کیسے لگ گئے اور پاکستان جیسے ملک کو کتنا بدنام کیا جا رہا ہے. وہ احتساب کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، سخت احتساب کے لیے کہ آئندہ ایسا ہو نہ. مگر بڑی بدقسمتی ہے کہ بڑی ڈھٹائی سے وہ چہرے جو شرم کے مارے جو ہے وہ لوگوں کو چہرہ نہ اپنا دکھا سکتے، وہ ڈھٹائی سے ٹکٹیں بھی تقسیم کر رہے ہیں اور سہولت کاری کا رول بھی ادا کر رہے ہیں. تو اس کے ہوتے ہوئے آج میں سن رہا تھا اس جماعت کے جنرل سیکرٹری اس بل پہ جاوید لطیف سر میں وہی عرض کرنا اس بل پہ بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ آج کہہ رہے تھے کہ وقت آ گیا ہے کہ جو الزامات لگا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور جو نوید صاحب ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں سر، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ جو الزامات عمران خان لگا رہے ہیں آرمی چیف یا اداروں پہ، بہتر ہو کہ وقت آ گیا ہے وہ مل بیٹھیں، ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کر دیں. تو پھر جناب کچے کے ڈاکو کا کیا گناہ ہے؟ کچے کے ڈاکو کو بھی آئی جی پولیس سے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک وہاں جو آپریشن ہو رہا ہے پھر اس آپریشن کے نتیجے میں اگر مکمل نتیجہ نہیں نکل پایا اور اسی طرح زبان پارک میں پیٹرول بم پھینکنے سے، گلیل چلانے سے اس کو نہیں پکڑا جا سکا، تو پھر وہ بات درست کہہ رہا ہے کہ ایک آرمی چیف سے وہ بیٹھ جائے اور کچے کا ڈاکو آئی جی پنجاب سے بیٹھ جائے. مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. مسئلے کا حل یہ ہے کہ کب تک فیصلوں سے پاکستان کو نقصان پہنچتا رہے گا اور ہم یہ کہیں گے چلو مٹی پاؤ آگے چلیں. یہ مٹی پاؤ آگے چلنے سے کام نہیں بنے گا. آپ دیکھیں کہ ایک فیصلہ آیا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا اور پھر کہا گیا کیونکہ اب وہ واپس نہیں آ سکتے لہٰذا آگے چلیں. آپ نے دوسرے پرائم منسٹر کو تاحیات نااہل کر دیا، نواز شریف کو، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ فیصلہ آ چکا مٹی پاؤ آگے چلیں. آج جو بات نون صاحب کر رہے ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ پارلیمان جو ہے یہ آئین قانون بناتی ہے اور اس کی کوکھ سے ادارے جو ہیں رہنمائی لیتے ہیں، اداروں کو روشنی ملتی ہے، اداروں کے قوانین بنتے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ اس ہاؤس کی اگر کوئی عزت نہیں ہے، اس ہاؤس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر اس ہاؤس سے بننے والے قوانین جو ہیں ان پر آپ یہ کہتے ہیں توہین عدالت،
توہین فلاں ادارے کی ہو گئی، اور ہمیں تو کبھی بندوق والے پکڑ لیتے ہیں اور کبھی جو ہیں وہ ہتھوڑے والے پکڑ Thank you. لیتے ہیں۔ یہ جناب اسپیکر میری گزارش ہوگی کہ ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ایک دفعہ جو ہوا تھا وہ بھی اسپیکر صاحب نے جو ریکارڈ پیش کیا تھا انہوں نے بھی توہین پارلیمان کیا تھا، اور آج بھی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ جو پارلیمان نے فیصلہ دے دیا ہے اسی کو فیصلے کو مانتے ہوئے اسی پر بھی آپ بھی رولنگ دیں برائے مہربانی، ورنہ یہ کہیں کام رکے گا نہیں۔ ہوگا یہ کہ پھر پاکستان کے اندر جو آج 75 سالوں میں ہو رہا ہے، اور پھر ہم روتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی و بربادی ہو گئی۔ آج سٹینڈ لیں، اس قوانین جو بنتے ہیں یہاں پہ ان پر آپ کسٹوڈین ہیں، آپ اگر اس پہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو اس یہاں بل پاس جو ہوتے ہیں پھر وہ کون اس کا دفاع کرے گا؟ بہت شکریہ۔ محترم غلام علی تالپور صاحب۔